کہ سینٹ کی کمیٹی اطلاعات و نشریات میں جو فیصل جاوید جس کو چیئر کرتے ہیں، وہاں پہ آج عمران ریاض خان، ارشد شریف اور صابر شاکر نے جا کے بتایا کہ گزشتہ 4-5 ہفتوں میں ان پہ کیا بیتی ہے، کس طرح سے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور کیا یہ ریاست کے ایما پہ ہو رہا ہے۔ یہ بہت سارے سوالات آج وہاں پہ کھڑے ہوئے جن کے جواب بظاہر وہاں کسی کے پاس نہیں تھے، لوگ وہاں خاموشی سے سنتے رہے، بلکہ عرفان صدیقی صاحب نے تو وہاں پر پھر اپنا وہ واقعہ بھی دوبارہ یاد کیا جب ان کو بھی ایک بوسیدہ سے مقدمے کے اندر اٹھا کر لے گئے تھے۔ لالا اسد پٹھان سر، یہ آپ سے آغاز کریں گے، یہ کیا ہو رہا ہے جب واضح طور پہ ڈائریکٹو موجود ہے کہ چینل کا نہ نمبر بدلے گا، اور بند تو دور تک کی بات ہے کہ بند تو کر ہی نہیں سکتے نا، چینل کا نمبر بدل پانے پہ بھی پرابلم ہے، تو پھر یہ کیسے ہو رہا ہے، کس کے ایما پہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں ماریا، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ جو بھی رجیم پاکستان میں آئی ہیں، وہ آج کل کی جو موجودہ رجیم ہے ان کے دماغ میں یہ ہے کہ آج کل کا جو زمانہ ہے وہ 60s 70s 80s اور 90s کی دہائی والا زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے، یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے۔ اس ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں آپ اگرچہ کیبل سے کسی چینل کو بند کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی لوگ بہت بڑی تعداد میں سوئچ اوور کر رہے ہیں انٹرنیٹ کی طرف، مختلف انٹرنیٹ کے جو ایپس ہیں ان کی طرف، وہاں سے جا کر وہ ARY کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ARY سے پاکستان کے لوگوں کو کاٹ سکیں، پاکستان کے لوگ ARY دیکھے بغیر سو سکیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، آپ بیکار قسم کی کوششیں کر رہے ہیں، جو پرانی کوششیں ہیں، ان کوششوں کے ذریعے کسی زمانے میں چینلز کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی تھی، مگر آپ یہ سلسلہ نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود کیونکہ ایک ہٹ دروی ہے، ایک وہ پرانی روایت ہے، وہ پرانے طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں، آج بھی وہی طریقہ کار استعمال کیے جا رہے ہیں کہ پنجاب کے کچھ علاقوں میں چینل بند ہیں۔ اور جس طرح آپ نے ذکر کیا سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا، اس میں بھی آج میں نے بڑا بھرپور قسم کا آواز اٹھایا وہاں پر۔ میں نے سب سے بنیادی 2 چیزوں پہ گفتگو کی، اور اس میں نے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں آپ اظہار رائے کی آزادی کو روکیں، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ کو روکیں، اور اس کو اسی سلسلے میں آپ ایک چینل پر پابندی لگائیں اور پہلے اس کو پورے پاکستان میں بلیک آؤٹ کر دیں، اور اس کے بعد عدالتی حکم پر اگرچہ اس کی بحالی ہوتی ہے تو عدالتی حکم کے باوجود بھی آپ اس کو کئی علاقوں میں جو ہے وہ اب بھی بند رکھیں، یا پچھلے نمبرز پہ ڈال کر اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ اس نیوز چینل کے 2 مین اینکرز جو ہیں ارشد شریف اور صابر شاکر کے خلاف اس طرح کے سنگین قسم کے مقدمات درج کیے جائیں، جس پر میں شکر گزار ہوں سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ وہاں پر موجود تھے، بالخصوص حکومتی سے اتحاد سے، اس میں عرفان صدیقی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بالکل اس بات کی تائید کی کہ زبان بندی کا اختیار کسی کو بھی حاصل نہیں۔ بالکل لالا، اور ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے جتنا فوراً جو ایک طریقے سے شکایت سنی، ہمارا دکھ سنا اور پھر اس کو ریکٹیفائی کیا۔ چوہے صاحب، یہ آج جو سینٹ کی کمیٹی اطلاعات و نشریات ہے، اس کی میرے پاس جو ڈیٹیلز آئی ہیں، اس میں باقاعدہ عمران ریاض خان نے بتایا کہ کس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب چاہتے ہیں کہ ان کا گھر گرایا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈرون کے ذریعے گھر کی تصاویر بنائی جا رہی ہیں، اس طرح سے خاندان کو ہراس کیا جا رہا ہے۔ صابر شاکر صاحب نے وہاں پہ ویڈیو لنک میں شرکت کی اور بتایا کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی وہ واپس آئیں گے جہاز سے انہیں اٹھا لیا جائے گا۔ یہ بھی پوچھا کہ بھئی وزارت کون چلا رہا ہے، یہ کون چلا رہا ہے وزارت؟ چودھری غلام حسین صاحب اس وقت انہوں نے آگے سے بولا، وہاں پہ جو سیکٹری انفارمیشن انہوں نے کہا کہ مریم، تو انہوں نے پھر وضاحت پوچھی کہ کون، مریم اورنگزیب یا مریم جو ہے نواز؟ جی چودھری صاحب، یہ کون چلا رہا ہے وزارت اطلاعات اس وقت؟ وہ یہ جو بھی چلا رہا ہے تو یہ تو ان کا خود ہی اپنا چل چلاؤ یہ انوائٹ کر رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کارکردگی نہ ہو، آپ کے پاس لوگ بلک رہے ہوں، لوگوں کو ہر وہ چیز جو خریدنے جاتے ہیں 2 مہینے پہلے کے مقابلے میں آج جو ہے وہ ان کو کئی گنا اوپر جاری نظر آئے، اور حکومت نام کا وجود نہ ہو، اور عام آدمی رو پیٹ رہا ہو اور ان کے کوئی سنوائی نہ ہو، تو یہ پھر میڈیا جو ہے کہ جی یہ ہم تو بالکل سوٹڈ بوٹڈ ہے، یہ میڈیا والے ہمیں غلط دکھا رہے ہیں، ہمیں خام خواہ ایکسپوز کر کے ہمارے۔ اور ARY کا کیا قصور ہے میں بتاتا ہوں۔ ARY حقائق پر مبنی تصویر جو ہے قوم کو دکھا رہی ہے۔ اگر حقائق یہ ہوں کہ فروری 2022 میں
عمران خان کی پاپولیرٹی جو تھی وہ 27% پر آئی ہوئی تھی اور نون کی بھی اتنی تھی، 1-2 پوائنٹ آگے پیچھے. اور جب یہ حکومت گر گئی اور عمران خان حکومت سے باہر ہوئے ہیں تو وہ 47% ہے. یہ کریڈیبل ایک IRIS جو ہے ان کا سروے ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. تو وہ جو ہے یعنی وہ 20 پوائنٹ اوپر چلے گئے اور یہ وہیں کے وہیں بلکہ 1 پوائنٹ نیچے رہ گیا. اب یہ ہم کس طرح اپنی طرف سے گاڑ کے کوئی چیز کہتے ہیں؟ اور یہ کیوں چھاؤنیوں میں ARY تو پاکستان میں فوج کا اطلاعات کے شعبے میں سب سے بڑا مورچہ ہے. جتنی جدوجہد اور لالا اسد اور آپ دونوں اس کے گواہ ہیں کہ جتنی پاکستان کی مسلح افواج، اس کی قیادت اور اس کے یعنی سپاہیوں سے لے کے سپہ سالار تک، ہاں وہ جنرل باجوہ ہوں، جنرل فیض ہوں، جنرل ندیم ہوں، all of them، ان کو ہم ان کے ساتھ ہیں. تو ان کے اگر چینل کو چھاؤنیوں میں کون بند کرا رہا ہے؟ کون ہے جو فوج کو اور عوام کو لڑانا چاہتا ہے؟ یہ چودھری صاحب آج یہ پوچھا گیا چیئرمین پیمرا سے اور ان سے پوچھا گیا کہ بھی کون بند کرا رہا ہے چینلز، تو چیئرمین پیمرا صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی خالد ارائیں کو بلا کر پوچھ لیں کیا پیمرا نے چینلز بند کرنے کا کہا. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہم چینلز بند نہیں کرا رہے اور جنہوں نے ARY کو بند کیا ان کے خلاف کارروائی کر رہے. تو لالا اسد یہ چیئرمین پیمرا کیا بے بس ہے؟ ماریا دیکھیں جی میں نے آج جب یہ بات وہاں پر اٹھائی، جی چودھری صاحب بولیں. جی چودھری صاحب آپ بول لیں پھر میں لالا اسد کے پاس جاؤں. جی میں نے آج ایک ذمہ دار جو ہمیں فوج کی طرف سے ہمارے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو بھی مطلب ہمارا عزت احترام کا رشتہ ہے جس کے ساتھ بھی ہو، تو میں نے کہا یار یہ ARY کو کیوں بند کرا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا چودھری صاحب ابھی آپ ویڈیو پر جائیں. میں کہا اچھا جی ویڈیو پر چلا گیا تو آپ دیکھیں میرے دفتر میں تو ARY لگا ہوا ہے. یعنی اب کیا تماشا ہو رہا ہے بھائی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ ARY نے کون سا قصور یا گناہ کیا ہے کہ آپ یہ کر رہے ہو. یہ اپنے لیے اچھا نہیں کر رہے. جو چینل اس وقت عوام کی سطح پر پاپولیرٹی کے معراج پر پہنچا ہوا ہے اس کو اپنے خلاف صاف کرنا چاہتے ہو، ہم نے نہیں ہونا. آپ اگر یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف ہو جائیں تو آپ کی بڑی خام خیالی ہے. وی آر ود آور آرمی. جی بالکل چوہدری صاحب، اور ہمارے پلیٹ فارم سے کبھی بھی کوئی غیر ذمہ دارانہ ایسی بات نہیں ہوئی جس کے آپ کو خود پتہ ہے. ہم گئے تھے جنرل باجوہ کے ساتھ ادھر LOC پر، عید بنائی تھی وہاں جا کے آپ نے. جی بالکل مجھے یاد ہے، وہ وہاں سے شو بھی کیا. میں نے ابھی پچھلے ہفتہ کا کہ وہ ایسا سپہ سالار ہے جن کو تمام حلقوں میں عزت و احترام سے اور ان کے حمایت ہے، تو یہ کون ان کے خلاف بہم چلوار ہے اور چینل کو ان کے خلاف کر رہا ہے؟ میری آپ DGISPR کو لے لائن پر ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا بھائی. جی لالا Why are you pushing us in the enemy camp؟ جی لالا اسد، یہ پھر یہ چیئرمین جو پیمرا ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم فون کر کے دیکھیں گے، ہم فون کر کے پوچھیں گے، جنہوں نے کیا ان کے خلاف کارروائی کریں گے. کیسے پوچھ رہے ہیں انہوں نے؟ یہ پوچھتے ہیں نا لالا اسد پٹھان صاحب سے کہ ان کا کیا خیال ہے، وہ کس سے پوچھیں گے؟ کیا ہے وہ کون ہے؟ اصل پہلے آپ کو پتا ہے یہ انہوں نے بند کیا، ہائی کورٹ نے حکم دیا، اگلے دن کھلنے شروع ہو گئے. اب ایک ہفتے بعد ایک نئے سرے سے ایک نئی ویو آ گئی ہے اور کنٹرولمنٹس میں DHA سے عسکری کالونیاں جو ہیں ادھر سے ہمیں اتنی آج سارا دن رات جو ہے نا حرام ہو گیا ہے. حرام جتنا بھی میسیج دیکھ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں. جی لالا اسد، ہاں ماریا میرا جی لالا ماریا میرا کہنا یہ ہے کہ جب آج اجلاس میں جس طرح ڈٹائی سے چیئرمین پیمرا جھوٹ بول رہا تھا کمیٹی کے سامنے اور ان کے معزز ممبران کے سامنے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جو شخص خود کیبل آپریٹر پاکستان، 2 گروپس ہیں پاکستان میں، ایک خالد ارائیں کا اور دوسرا عرفان کھوسو صاحب کا، ان دونوں گروپس کو الگ الگ اس نے خود فون کیے اور انہوں نے یہ باتیں آگے ٹی وی پر بنا کہی ہیں. دونوں ایک رسپانسبل لوگ ہیں اور رسپیکٹیبل لوگ ہیں. انہوں نے ٹی وی پہ آ کر کہا اور اپنے بیپرس میں انہوں نے کہا کہ ہم پر بہت زیادہ پریشر ہے چیئرمین پیمرا کی طرف سے کہ وہ ARY کو بلیک آؤٹ کرے پورے پاکستان میں. یہ تو شکر گزار ہیں ہائی کورٹ اسلام آباد کے اور پاکستان کے معزز اور محترم ججز صاحبان کے، جن کے یکدم نوٹس لینے پر دوبارہ بحال ہوئے، مگر ابھی بھی پورا چینل 100% بحال نہیں ہے پورے پاکستان میں. مگر چیئرمین پیمرا جھوٹ بول رہا تھا.
میرا ماننا ذاتی طور پر یا ہم سب جرنلسٹوں کا ماننا، پی ایف یو جے کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کا سپریم ترین ادارہ پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ کی جو یہ قائمہ کمیٹی ہے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ، یہ انتہائی اہم کمیٹی ہے. اس کمیٹی میں تمام لوگوں کو بلانا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ چیئرمین پیمرا سمجھتے ہیں کہ ان سے بالادست کسی سے یہ کاروائی کرائی گئی ہے، ان کو بھی بلایا جائے، نوٹس کیا جائے اور ان سے بلا کر پوچھا جائے کہ کیا وجہ ہے، وجہ کیا ہے. ارشد صاحب آئی جیز کو بلائیں کہ آپ بتائیں یہ ایف آئی آر درج کیسے ہوئی ہیں. یہ بھی کہا کہ بھئی بلا کے پوچھ لینا، ہمیں بتا دے ایک دفعہ، کلیئرٹی دے دے کیسے درج ہو رہی ہے ایف آئی آر. جی اگلے 7 روز کے بعد جو دوبارہ اجلاس ہوگا اس میں چاروں پروونسز کے آئی جیز بالخصوص سندھ اور بلوچستان کے آئی جیز بھی وہاں پر آئیں گے، اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ ان ایف آئی آرز میں ملوث ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے رہے ہیں، ان کو بھی اس کمیٹی میں بلایا جائے گا اور جواب طلبی کی جائے گی. اور پاکستان کا سپریم ترین ادارہ ہے آپ کا پارلیمنٹ ہے. اگر پارلیمنٹ بھی ہمارے کسی اسٹیک ہولڈر سے پوچھ نہیں سکتا، اس سے جواب طلب بھی نہیں کر سکتا، اس سے یہ کہہ نہیں سکتا کہ آپ اس ملک کے میڈیا کے اداروں کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. لالا سر یہ ضروری ہے، ٹیسٹ کیس ہے، سب کی نظریں جو ہیں اس وقت اس ہائی پروفائل کیس کے اوپر ہے، ہم بھی فالو کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.